اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اپنا سماج چینل کے توسط سے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ سے درخواست کروں گا کہ اسے سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ آئیکن پہ کلک بھی کر دیں۔ یہ آپ کی محبت اور دلچسپی کا مظہر ہوگا۔ معزز ناظرین، جیسا کہ لاک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے اور شہروں میں بہت ساری بندشیں ہیں، جہاں بہت ساری ڈس ایڈوانٹیجز کا سامنا ہے، وہاں بہت سارے بینیفٹس بھی ہیں اور بہت سارے ایڈوانٹیجز بھی ہیں۔ اور ناظرین، اس لاک ڈاؤن میں کچھ لوگوں نے اپنی مصروفیات کو اپنے آپ کو مصروف رکھنے کے لیے انہوں نے اسٹڈی کا سہارا لیا۔ کچھ لوگ عبادات زیادہ کر رہے ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے۔ کچھ لوگ دیگر امور کو زیادہ بہتر طور پہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مثلاً بہت سارے ایسے گھر کے کام جو پہلے نہیں کرتے تھے وہ اس لاک ڈاؤن کے دوران کر رہے ہیں، مثلاً کوکنگ وغیرہ اور دیگر باتیں ہیں۔ تو لوگوں کو ان کاموں کی وجہ سے مصروفیات کا زیادہ احساس، کہنا چاہیے کہ فراغت کا زیادہ احساس نہیں ہوتا ہے اور انہوں نے اپنے آپ کو مصروف رکھا ہوا ہے۔ ناظرین، جو پوری دنیا میں جو پرابلم چل رہا ہے، جو وبا کی کیفیت ہے، وہاں بہت سارے تشویش کی لہر بھی ہر طرف پھیلی ہوئی ہے اور بڑی افواہیں بھی گرم ہیں اور خبریں بھی کچھ بعض دفعہ ایسی آتی ہیں جو بہت حوصلہ شکنی کا باعث ہوتی ہیں۔ معزز ناظرین، ہمیں اچھی امید رکھنی چاہیے اور اچھی امید کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے۔ ناظرین، ازل سے ابد تک سلسلہ چلتا رہے گا۔ پوری دنیا میں گلوبلی آپ دیکھیں گے کہ جب بھی ڈیزاسٹرز آئے ہیں تو دنیا میں نئے آرڈرز آئے ہیں، چاہے وہ معاشی اعتبار سے ہو، چاہے وہ سیاسی اعتبار سے ہو، چاہے وہ کسی اور اعتبار سے ہو۔ ناظرین، جنگ عظیم اول، جنگ عظیم دوئم، اسی دوران اسپینش کرونا یا انفلوئنزا، ان تمام سانحات، ان تمام واقعات میں لاکھوں کروڑوں لوگوں کی جانیں چلی گئیں، ہلاکتیں ہوئیں اور دنیا پھر نئے سرے سے اپنے کام پہ لگ گئی۔ قومیں وہی آگے جاتی ہیں جو کسی بھی سانحات، کسی بھی حالات میں اپنے آپ کو سنجیدگی کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ، کنسسٹنسی کے ساتھ تیاری کرتی ہیں اور نئے آنے والے جو بھی حالات ہوں، واقعات ہوں، اس کے تقاضے کو پورا کرتی ہیں۔ معزز ناظرین، ہماری قوم کو بھی، ہمیں بھی نئے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ نئے چیلنجز آ رہے ہیں، تبدیلی بہت آئے گی، ہمیں بھی بدلنا پڑے گا اپنے آپ کو۔ اور جو لوگ، جو قومیں اپنے آپ کو نہیں بدلتی ہیں، جو وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو نہیں بدلتی ہیں، وہ قومیں وقت کی موجوں میں گم ہو جاتی ہیں، پھر ان کی داستان بھی نہیں ہوتی کبھی داستانوں میں۔ معزز ناظرین، ہم نے آج تک جو ہمارا روش رہا ہے، معاف کیجیے گا، جو ہماری روش رہی ہے ماضی کی، چاہے وہ اخلاقی اعتبار سے ہو، قومی اعتبار سے ہو، مذہبی اعتبار سے ہو، اتنی قابل ستائش یا تحسین نہیں۔ معذرت کے ساتھ ہم نے جو کچھ بویا وہ کسی نہ کسی شکل میں ہمیں کاٹنا پڑ رہا ہے۔ آج
آج ہمارے وطن میں آپ دیکھ رہے ہیں کرپشن عام ہے. آج ہمارے وطن میں کرپشن عام ہے اور بہت ساری برائیاں عام ہیں، اخلاقی برائیاں. ہمارے یہاں مذہب کو مذاق بنا دیا گیا ہے، ہمارے یہاں دین کو مذاق بنا دیا گیا ہے. ہمارے یہاں اخلاقیات کی گراوٹ ایک ایسی بیماری کی شکل اختیار کر گئی ہے کہ بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ماہ رمضان جو کہ برکتوں والا مہینہ ہے، آپ دیکھیں کہ اس ماہ صیام میں ایسا لگتا ہے کہ شیطان کو آزادی مل گئی ہے. اکثر لوگ شیطانی کاموں میں اتنے مصروف ہو گئے ہیں، بلکہ بحر شیطانی میں ڈبکیاں لگا رہے ہیں کہ وہ بھول جاتے ہیں کہ اس عبادت اور اس بابرکت مہینے میں ہمیں اپنے اعمال پر نظر ثانی کرنا ہے، ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنا ہے. پورے سال ہم نے جو کچھ کیا ہے اس کی معافی تلافی کرنی ہے، لیکن ایسا بہت کم نظر آتا ہے، تو میرے بھائیوں، معزز ناظرین، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی حالات چل رہے ہیں، جو بھی حالات آنے والے ہیں مستقبل میں، وہ ہمارے لیے بہت سود مند بھی ثابت ہو سکتے ہیں اور ہمارے لیے بھیانک بھی ثابت ہو سکتے ہیں. بھیانک اس صورت میں کہ ہماری کمزوریوں سے فائدہ اٹھائیں گے ہمارے بدخواہ، ہمارے دشمن. آج ہم دشمنوں میں گھرے ہوئے ہیں. آج ہمارے چاروں طرف زیادہ تر ہماری سرحدیں ہمارے دشمنوں سے گھری ہوئی ہیں. میرے بھائیوں، معزز ناظرین، ہمیں کیا کرنا ہے؟ خدارا ہمیں آج سوچنا ہے، ہم نے اپنے گھر کو صحیح کرنا ہے. آج جو مسائل ہمیں ڈومیسٹک سطح پر ہیں، اگر ہم ان مسائل کو حل کریں سنجیدگی کے ساتھ، اور تو قوم میں، افراد میں، معاشرے میں، سماج میں ایک ٹھہراؤ پیدا ہوگا، ایک اعتماد پیدا ہوگا. آج ہمارے سیاست دانوں کے روش دیکھیں، آج ہمارے مذہبی پیشواؤں کے روش دیکھیں، آج ہمارے سرکاری عہدیداروں کے روش دیکھیں، اور دوسری طرف عوام الناس کی روش دیکھیں. ان کا رویہ دیکھیں، بجائے سدھرنے کے اور بگڑ رہا ہے. معزز ناظرین، ہمیں زیادہ کچھ نہیں کرنا ہے، ہمیں صرف اپنے رویوں کو بدلنا ہے. ہمیں جھوٹ سے بچنا ہے، ہمیں دھوکہ دہی سے بچنا ہے، ہمیں مخلص ہونا ہے، ہمیں اخلاص کا مظاہرہ کرنا ہے، تو قومی یکجہتی پیدا ہوگی. بڑے دکھ کی بات یہ بھی ہے کہ آج ایک قوم کی حیثیت سے ہم نہیں سوچ رہے ہیں، بلکہ صوبائیت، لسانیت کا زہر ہم نے اپنے رگوں میں خون کی جگہ بھرا ہوا ہے. ہمیں اس زہر سے چھٹکارا حاصل کرنا پڑے گا. ہمیں ایک دوسروں کے حقوق کا احترام کرنا پڑے گا. اور اس مملکت خداداد پاکستان میں اس وقت جو طبقہ یا جو طبقے محرومی کا شکار ہیں، ان کو گلے لگانا پڑے گا. دیکھیے کہ ان کی کیا محرومی ہے. آج اگر سندھ کے شہری علاقوں سے محرومیت کی آواز بلند ہو رہی ہے، تو حکمرانوں کو چاہیے کہ یہاں کی محرومی کو سمجھیں. وہ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ماضی میں بھی ایسا ہوا کہ یہاں کی ہمارے اپنے محرومی کے شکار ہوئے، اس محرومی سے ہمارے دشمن نے فائدہ اٹھایا. آج سندھ کے شہری علاقوں کی اگر میں بات آج کر رہا ہوں، تو یہ بہت اہم بات ہے میرے بھائیوں. معزز ناظرین، سندھ کے شہری علاقے میں جو بے چینی ہے، جو محرومی ہے، وہ ان کے معاش کے حوالے سے. آج جو معاشی قدغن ہے،
آج جو ان کے ساتھ سیاسی بدحالی کا ماحول ہے، آج جس طرح سے انہیں ان کے بہت سے بنیادی حقوق سے دور رکھا جا رہا ہے، یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے، نہ اس صوبے کے لیے نہ اس ریاست کے لیے۔ ریاستی عناصر سے میں مخاطب ہوں۔ جب کراچی شہر میں آپریشن کرنے کی ضرورت پڑتی ہے دہشت گردوں کے خلاف، تو کراچی شہر کے لوگ ویلکم کرتے ہیں آپ کو۔ کراچی شہر کے لوگ، کبھی بھی شہر کے لوگوں نے مذاہبت نہیں کی، ہمیشہ ہم نے دہشت گردی کی حوصلہ شکنی کی ہے، مذمت کی ہے۔ تو ریاستی اداروں کو چاہیے کہ یہاں کے لوگوں کے مسائل کو سنجیدگی سے لیں، یہاں کے نوجوانوں کو محرومیوں سے نکالیں۔ یہاں جو ماحول ہے، جو گھٹن ہے، وہ کسی طور پہ بھی تسلی بخش نہیں ہے۔ معزز ناظرین، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ بھوک و افلاس ہر طرف ہے، نہیں، خدا کا شکر ہے کہ وہ کیفیت نہیں ہے، لیکن اگر اس پہ توجہ نہیں دی گئی تو وقت آنے میں دیر نہیں ہے جب ہمارے یہاں بھوک و افلاس عام ہو جائے گا۔ یہ شہر پورے ملک کو پالتا ہے، یہ شہر پورے ملک کو اپنے اندر سموتا ہے، مگر اس شہر کو کوئی اون نہیں کرتا ہے۔ بڑے دکھ کی بات ہے کہ یہاں پر اس شہر کے نام پر، اس شہر کے مسائل کے نام پر لوگ ووٹ تو لیتے ہیں، اسمبلیوں میں جاتے ہیں، بڑے بڑے بلند دعوے کرتے ہیں، مگر آج وہ لوگ جو آج اسمبلیوں میں گئے، ان میں سے کتنے پرسنٹ ہیں ممبران جو اس شہر کے لیے جد و جہد کر رہے ہوں، اس شہر کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ دکھ کی بات تو یہ بھی ہے کہ اس شہر کے لوگوں کا کوئی کردار نظر نہیں آتا ہے ایڈمنسٹریشن میں، حکمرانی میں۔ یہ اور بھی زیادہ احساس محرومی کا سبب بن سکتا ہے۔ معزز ناظرین، آج آپ سے مخاطب ہونے کا صرف میرا مقصد یہی ہے کہ آنے والے جو چیلنجز ہیں اس میں ہمیں کسی دشمن کو موقع نہیں دینا چاہیے کہ وہ ہماری محرومیوں سے فائدہ اٹھا کر خدا نخواستہ ہمیں نقصان پہنچائے۔ گزشتہ دنوں بلوچستان میں دہشت گردی ہوئی، تورخم پہ جو سلسلہ آئے دن ہوتا ہے، سرحدوں پہ جو سلسلہ دہشت گردی کا ہوتا ہے، یہ سب اسی لیے ہوتا ہے کہ ہم مساویانہ، منصفانہ طور پر لوگوں کو وسائل کی تقسیم میں کوتاہی برتتے ہیں۔ ناظرین، میں حکمران سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ وہ ترجیحی بنیادوں پر سندھ کے شہری علاقوں کے مسائل کو حل کریں، بلوچستان کے جو مظلوم عوام ہیں ان پہ توجہ دیں اور اپنی سرحدوں کو محفوظ بنائیں، مضبوط بنائیں۔ گزشتہ دنوں کراچی کی ایک بستی اورنگی ٹاؤن کے حوالے سے میں نے بات کی تھی کہ وہاں پر بہت سارے، تقریباً ایک رف اندازے کے مطابق 25 سے 30 ہزار ایسے لوگ ہیں جن کے شناختی کارڈ نہیں بنے، وہ محب وطن پاکستانی ہیں۔ تو یہ وہ مسائل ہیں جس پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آج کراچی کے کاروباری طبقہ بہت زیادہ فکر مند ہے اپنے کاروبار کے حوالے سے۔ آج کراچی کا نوکری پیشہ طبقہ مسلسل نوکریوں سے محروم ہو رہا ہے، فیکٹریوں، ملوں میں ان کو نوکریاں محدود ہوتی جا رہی ہیں۔ کراچی میں پھر سے کاروباری سرگرمیاں مناسب ایس او پی کے ساتھ، مناسب ایس او پیز کے ساتھ اگر کاروباری تجارتی سرگرمیاں بحال کی جائیں، توجہ دی جائے
تو یہ وہ شہر ہے جو سب سے زیادہ ریونیو دیتا ہے، اور پھر ان لوگوں کو یہ موقع نہ ملے جو کہتے ہیں کہ کراچی کو معاشی طور پر بدحال کر کے سازش کی جا رہی ہے، کراچی کو معاشی طور پہ تباہ کرنے کی سازش کی جا رہی ہے تاکہ پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچایا جائے۔ کہنے والوں کا ہم اور آپ منہ نہیں روک سکتے، لیکن ایک عام ذہن، اس کے ذہنوں میں بہت سارے خدشات جنم لے لیتے ہیں، وہ بہت سارے غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اور بالخصوص وہ حکمران طبقہ جو کہ دیکھ رہا ہے کہ ملک کے بیشتر علاقوں میں لاک ڈاؤن کا سلسلہ ہے، ان کو چاہیے کہ معاشی کرائسس نہ ہونے دیا جائے۔ کراچی کو خاص طور پر فوکس کرنا چاہیے اور کراچی کو نہ روکا جائے اس کی ترقی کو، کیونکہ کراچی کے ساتھ پچھلے کئی سالوں سے سوتیلا پن کا ویسے ہی ثبوت دیا جا رہا ہے، ویسے ہی اس کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے۔ کراچی کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ تباہی کا شکار ہے، نہ اچھے ہاسپٹلس ہیں، غریبوں کے لیے جینے کے بہت سارے راستے مسدود ہو کے رہ گئے ہیں۔ لہذا جہاں حکمرانوں سے میں اپیل کرتا ہوں، وہاں کراچی کے لوگوں سے میں اپیل کروں گا کہ وہ ایسے لوگوں کو پہچانیں کہ جب آپ پر مصیبت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں تو آج آپ سے ووٹ لینے والے کہاں نظر آ رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، جن لوگوں نے آپ سے ووٹ لیے، جو لوگ آپ کے ووٹوں کے ذریعے اسمبلیوں میں گئے ہیں، وہ آپ کی آواز اعلیٰ حکام تک لے کے جاتے، حکمران تک لے کے جاتے، اور یہاں کے مسائل پر ایک کہنا چاہیے کہ ایک ایسی کمیٹی، فعال کمیٹی بناتے ہیں۔ کمیٹیاں تو بہت بنتی ہیں ہمارے یہاں، مگر وہ کمیٹیاں، ایک عام تاثر ہے کہ جب کسی مسئلے پہ کوئی کمیٹی بنتی ہے تو عام تاثر یہ ہوتا ہے کہ کمیٹی بن گئی، اب مسائل کبھی حل نہیں ہوئے۔ لیکن ایک فعال کمیٹی، حقیقی کمیٹی بنے جو کہ کراچی کے ایکچوئل جو پرابلمس ہیں، حقیقی مسائل ہیں، اس کو ترجیحی بنیاد پر سولو کریں۔ کراچی میں سرکاری اداروں میں کراچی کے لوگوں کی شمولیت نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہے۔ تو یہ تمام محرومیاں ہیں جس کو توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور اگر کراچی ترقی کرے گا، سندھ کے شہری علاقے ترقی کریں گے، تو نہ صرف یہ صوبہ ترقی کرے گا، یہ ملک ترقی کرے گا۔ اور جب یہ ملک ترقی کرے گا، پاکستان ترقی کرے گا، تو پاکستان تو اسلامی دنیا کا ایک قلعہ ہے۔ پاکستان تو، اگر پاکستان ترقی کرتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، تو یہ خطہ جو ہے وہ ترقی کرے گا، اس میں استحکام پیدا ہوگا۔ تو آج میں آپ سے اتنی ہی باتوں پہ اکتفا کروں گا، باقی کراچی کے مسائل کے حوالے سے انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں آپ سے مزید گفتگو کروں گا۔ السلام علیکم۔